बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मनशा जगम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खान के बारे में छोटी छोटी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पजीराई मिलती थी उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा और एंड पे हम कंक्लूड करेंगे कि खान को आखिर ये इज़्ज़त और पजीराई किस वजह से मिलती थी। और खान सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रह गया इमरान खान, बल्कि वो एक विजन में बदल चुका है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली एग्जांपल तो आपको मैं देता हूँ कि दुबई की गवर्नमेंट ने एक दफ़ा समिट बुलाया, वहाँ पे मुनाकिद करवाया अपने दुबई के अंदर, और बहुत बड़ा हाल था, हाल खचा खच भरा हुआ था। और जब खान की बारी आई तो लोग बेताबी से जो 3-4 मिनट वहाँ पे जाने से लगे। वहाँ का किंग भी थे, इंटरनेशनल बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे जो वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग आए हुए थे। और वहाँ वीडियो के अंदर नज़र आते हैं कि क्या बेताबी थी उनके किंग और उनकी शहजादे और शहजादियों के अंदर और उनके लोगों के अंदर कि खान को वो स्टेज पे देख रहे हैं। जो 4-5 मिनट लगे वो बड़ी बेताबी से उन्होंने वक्त गुजारा जब खान ने अपनी स्पीच शुरू की आके। तो खान जहाँ भी जाता था इज़्ज़त पहले पहुँच जाती थी और ख़ान बाद में वहाँ जाता था। उनको ये पज़राई और ये इज़्ज़त किसी वजह से मिलती थी। जैसे कि जब वो यूएन जनरल असम्बली में गया तो वहाँ 1.5 घंटे की स्पीच की उन्होंने, और तमाम दुनिया ने, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पिन ड्रॉप साइलेंस थी और तमाम लोग बड़ी तवज्जो से और इन्हमाक से वो तकरीर सुन रहे थे। और बाकी दुनिया जो टीवी के ऊपर जो उसको देखा गया और नेट के ऊपर, तो उसका तो रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं सका। वो जहाँ भी जाता था लोग उससे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे, उसको इज्जत देते थे। एक दफ़ा जर्मन चांसलर ने कहा कि खान अगर 10 घंटे भी बोलता रहे तो मैं उसको सुनती रहूँ। इसी तरह इसराइल के जब इंडिया के साथ हमारा थोड़ा सा फटा हुआ था कश्मीर पर, तो उन्होंने जब एस्केलेट किया तो इमरान खान ने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो उसके बाद इसराइल के जो वज़ीर आज़म थे उनकी स्टेटमेंट आई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बाद अगर कभी मुसलमानों से हमें डर लगा था तो ये खान का दौर था। बिकॉज खान जो है वो बहुत खुददार और बहुत जल्द फैसले करने वाला, डिसीजन मेकिंग करने वाला बंदा था। तो इसके अलावा जब वो अमेरिका तशरीफ़ ले गया खान साहब, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइट हाउस जब पहुंचे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेगम ने उनसे कहा कि जाने से पहले मैं आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहती हूँ। ये खान की इज्जत थी। और उसके बाद उनकी बेटी भी भागती हुई कि मैंने भी तस्वीर बनवानी है। अगर वो मलेशिया गया तो महातीर मोहम्मद की बेगम ने कहा कि जनाब अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपको टच कर सकती हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के तस्वीर बना सकती हूँ। तो खान थोड़े शर्मीले हैं, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है आप कर लें। तो खान जहाँ भी गया, रूस गया तो प्यूटन ने कहा एक सेल्फी तो खान साहब बनती है। फिर आसमान ने ये भी नज़ारा देखा कि खान साहब काबू आ गए अरब के शहजादे शहजादियों में, और उन्होंने जनाब खान के साथ एक पूरा फ़ोटो शूट किया। तो खान को ये सारी इज्जत और ये पजीराई जो थी वो किस वजह से मिलती थी, ये सोचने का मुकाम है। आखिर खान पाकिस्तानी है, किसी पाकिस्तानी को आज तक कितनी इज्जत और इतना मुकाम और मर्तबा नहीं मिला इंटरनेशनली जो खान को मिला है। तो थोड़ा आगे जाके वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर खान को ये सारी चीज़ें किस वजह से मिल रही थी। अब थोड़ी सी हम अपने मुल्क की तारीख को देखते हैं कि जब से हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, हम अनफॉर्चुनेटली हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, और अमेरिका हमें हर दफ़ा जब अपने इंटरेस्ट की बात होती थी तो वो हमें इस्तेमाल करता था। सो जब भी उसको ज़रूरत पड़ी वो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देता था, और अपना काम निकालने के बाद वो बिल्कुल पाकिस्तान को ऐसे इग्नोर करता था जैसे कि पाकिस्तान का नाम भी वो नहीं जानता। जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वहाँ वो पाकिस्तान के जो
ادارے ہیں اور پاکستان کے جو سو کالڈ اشرافیہ ہے ان کو استعمال کرتا رہا. اس کی حالیہ اگزامپل یہ ہے کہ جب اسد مجید کو بلا کے کہا گیا کہ عمران خان گورنمنٹ کو اگر ختم نہیں کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے آپ کو، اور انہوں نے تو گورنمنٹ کا کہا تھا ڈونلڈ لو نے، لیکن یہاں کے جو غلام ابن غلام تھے انہوں نے کہا جناب آپ بے فکر رہیں، ہم گورنمنٹ تو ان کی جائے گی، ہم تو ان کو پنجرے میں بند کر دیں گے، ہم پابند سلاسل کر دیں گے، ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے، اوپر کیمرے لگا دیں گے، آپ 24/7 ان کو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے خان کے ساتھ کیا کیا. تو جہاں پر پاکستان کے قرضے بڑھتے گئے وہاں ہمارے جو سو کالڈ جو جمہوری حکومت کے اندر رہنے والے لوگ تھے ان کی دولتیں بڑھتی گئی. پاکستان کا قرضہ بڑھتا تھا، ان کی دولتیں بڑھتی تھیں. اس طرح جو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا وہ بھی ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری اپروولز وہاں سے ملتی تھی اور ہمارے جناب لوگ جاتے تھے اور وہ اپنے ان کو یہاں پہ باقاعدہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا کہ جناب اب اگلا وزیر اعظم یہ ہم اپوائنٹ کریں گے. سلیکشن الیکشن یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. تو یہ پہلے اپروول جس کی آتی تھی اسی کو ساری سپورٹ پھر ملتی تھی، وہاں ہر ادارے سے اس کو سپورٹ ملتی تھی. تو ہمارے ساتھ یہ بڑی بے رحمی اور ظالموں والا سلوک کیا گیا، انتہائی ظالموں والا سلوک ہماری عوام کے ساتھ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر کون سے ایسے ریسورسز جو نہیں پائے جاتے، لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی کہاں پہ ہے. ہم 70-80 کروڑ ڈالر کے لیے IMF کے آگے جناب بکتے جا رہے ہیں، اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب جب وہ پیسے آ جائیں گے تو پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی. تو اللہ نے تو ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ تھے ان کو پاکستان سے نہ تو محبت تھی، نہ وہ پاکستان کے لیے خود مختاری کا سوچتے تھے، اور نہ ہی وہ خوددار تھے. تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف ایک چیز کا خیال رکھتے تھے کہ اگر پاکستان کا قرضہ بڑھ رہا ہے تو ہماری دولت میں بھی بڑھنی چاہیے. اور ایسا ہی انہوں نے کیا. وہ کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی منسٹری کا کیبنٹ کا ممبر تھا، ہر کسی کی دولت میں بہت اضافہ ہوا اور پاکستان غریب ہوتا گیا. یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو جب خان آیا 2011 کے بعد تو انہوں نے اپنی مہم شروع کی جس کے اندر انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ خودداری کیا ہوتی ہے اور خود مختاری کیا ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ خان جو ہے وہ ایک سوچ بن گیا، خان ایک ویژن بن گیا، خان ایک آئیڈیا بن گیا، خان ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، خان ایک فنومنا بن گیا. تو خان نے اپنی قوم کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو نہ صرف یہ اویئرنیس دی کہ تمہارا پیسہ کہاں سے چوری ہو رہا ہے، تمہارے اوپر قرضے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، تمہارے جو ہے تمہاری دنیا میں عزت کیوں نہیں کی جاتی، تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تم ہر جگہ پہ جا کے مانگنے پہ کیوں مجبور ہو. یہ ساری باتیں، اور ہمارا مال کون لوٹتا ہے، ہمارے حکمران کہاں سے اپروول لے کے آتے ہیں، یہ حکمران کیسے بنتے ہیں. تو یہ ساری اویئرنیس خان صاحب نے ہمیں دی. اور پھر خان صاحب کی اسی آئیڈیا کے اوپر ایک حقیقی آزادی کی مہم شروع ہوئی. حقیقی آزادی دو چیزوں پر بیس کرتی تھی. نمبر 1 تو خود مختاری کے اوپر. خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، ہم کسی دوسرے ملک کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے. جہاں ہمیں فائدہ ہوگا ہم وہاں پہ تجارت بھی کریں گے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بھی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ہم دوستی بھی بڑھائیں گے. جہاں ہمیں نقصان ہے تو ہم وہاں نیوٹرل بھی رہ سکتے ہیں، ہم کسی کی جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم کو کرائے کی فوج نہیں ہے اور یہ ملک کرائے کے لیے فارغ نہیں ہے. جو ہی خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا اس کے بعد پاکستان کا پھر یہ دور شروع ہو گیا جہاں پہ قوم کو بہت دبایا گیا، کیونکہ قوم کے اندر ایک حس جاگ گئی تھی حقیقی آزادی کی، اور قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھ گیا تھا کہ حقیقی آزادی ہوتا کیا ہے.
ویسے تو ہم 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، لیکن حقیقی آزادی جو ہے وہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے وہ ہمیں خان سے پتہ چلا۔ اس فلسفہ کا جو بانی ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے 2 چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ ایک تو خودداری، انہوں نے کہا تھا کہ میں سبز پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا، اور انہوں نے کروا کے دکھائی، اور دوسری خود مختاری۔ یہ دونوں چیزیں جناب امریکہ کو بالکل وارے نہیں کھاتی تھی، نہ امریکہ کو کھاتی تھی نہ یورپ کو کھاتی تھی، کیونکہ ہم تو ان کے کرائے کے ٹٹو تھے نا، کہ جب دل کیا ہمیں استعمال کر لیا، جب دل کیا ہمیں چھوڑ دیا، جب دل کیا ہمیں الائے بنا لیا، جب دل کیا اپنے مرضی سے جو مرضی فیصلے کر لیے۔ اور جو ہمارے حکمران تھے انہیں صرف ایک بات کی ضرورت ہوتی تھی کہ دنیا میں کس کس ملک میں ہماری ابھی جائیداد نہیں بنی تاکہ ہم وہ بنا سکیں۔ تو خان کا یہ احسان ہے قوم کے اوپر کہ خان نے حقیقی آزادی کے طور پہ قوم کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک سوچ، ایک ویژن دیا۔ کہ اگرچہ حالات بہت مشکل ہیں لیکن اتنے بھی مشکل نہیں کہ ہم یہ اتنا درد سہ نہ سکیں، اتنے مشکل بھی نہیں کہ ہم اتنی تکلیفیں برداشت نہ کر سکیں۔ یہ تو کوئی تکلیفیں نہیں ہیں جو ہم اس وقت جھیل رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ساری بڑی آسانی سے جھیلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا فلسطین کی طرف دیکھ لیں، وہ صرف آزادی کے لیے کتنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے نوجوانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہ ہونے کے صرف اینٹیں پتھروں سے لڑ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے۔ تو ایسی ہوتی ہے قوم۔ تو ہم تو ابھی چھوٹی سی تکلیفیں، ابھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آئی ہیں، تو قوم بننے کے لیے تو بہت بڑی بڑی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس جذبے کو جمع رکھیں، اپنے اس ولولے کو پروان چڑھاتے رہیں، اور حقیقی آزادی کی لڑائی میں جس طرح بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ آپ کے اندر جو سوچ ہے اس کو مرنے مت دیں، کیونکہ یہ سوچ ختم ہوگی تو پھر شاید دوبارہ یہ سوچ بننے کے لیے پھر 75 سال ہمیں اور انتظار نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ جی۔